من له تصديقا به وبما جاء به ويقينا بما بلغه وإجلالا لقدره وولاء له ورغبة في لقائه ومرافقته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشوقا إليه وأن يوفر حظنا من كل تلك المواهب والمنن. صلح لنا السر والعلن ويجمعنا بالمصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثبتنا على قويم طريقه وثبتنا على منهاجه الأقوم وحمينا به من الآفات فرج كروب أمته واجعلنا وإياكم من خيارهم وانفعهم لهم في عافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. صلي على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. صلي على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. صلي على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. صلي على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. صلي على محمد واقف المعادي واصرفه وردا. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد نحل في حسنك المهنى. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد رفق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام
عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام أتقالتك يا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقالتك يا رسول الله السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا يا عزيز. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه. بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى خصنا وحبانا صلى الله عليه. الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حمى دينك أسباه لولائه عنوانا صلى الله عليه. تابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجار صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه. المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأضحى برانا صلى الله عليه. الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه. المحبين كذا فاسمع إلى شيار المشفع واره في الآذان صلى الله عليه. إلى أوصاف طه المجتبى واهد لقلبك يمتلئ وجدانا صلى الله. يا ربنا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. ربي أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء لدى الله وسيم المصطفى زين أكرم بل وأول شفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع ربي أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء لدى الله وسيم المصطفى زين أكرم بل وأول شفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يا كريم وركنا بإلى المقام الرفيع نحل برب بحسنك كالقوي المنيع يا سيد الرسل ذا الحسن الزكي البديع بك التوصل إلى المولى العلي السريع ربيع أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء لدى الله وسيع المصطفى زين أكرم بل وأول شفيع فاسمع دعانا بهم يا ربنا يا كريم يا رب نظرة كعمام
مع حبيب الجميع أصلح لهم شأنهم ولهم يا سميع بجاه طه ومن قد حل أرض البكين خصوص نور السرائر والدوال الوجيه ربيع أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء لدى الله وسيع المصطفى زين أكرم بل وهو الشفيع فاسمع دعانا بهم يا ربنا يا كريم يا البدعة الطاهرة ذات المقام الرفيع وكل عامل بشرعك مستقيم مطيع عجل بكشف البلاوى كل أمر شنيع بهم ربي عجل بسري ربيع أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء لدى الله وسيع المصطفى زين أكرم بل وهو الشفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عبد به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا مستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله بين التراب وبين ماء فاستفك بغفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تنفرش من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإله صانا فخره الله حماه واختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة
قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا أشكر إن العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة صلي عليه والكون أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع رسوله ذلت لهيبته جميع رسوله يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت بهيبته جميع خصوله ذلت لهيبته جميع خصوله خير مولود يا نبينا يا 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 نبينا لا عليك الله
صلاته صلى عليك الله يا خير الورى والآل والأصحاب أزكى صلاته صلى عليك الله يا خير الورى والآل والأصحاب أزكى صلاته يا خير مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه خير مولود يا نبينا يا 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 نبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشأ الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا توانا صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه وحمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه أكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن عطاء نهانا صلى الله عليه لله كرر ذكرى وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله وهو ابن عليه هاشم الكريم شهب بن عبد مناف بن كسي كان صلى الله عليه يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزز بذلك شانا صلى الله
الله واحفظ عليه أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله ورأت عليه كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالظهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمن النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام الشرك وبنا شرك تصدى وقت الهداية برسول الله وحمال كفر تزعزع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة
رسول الله من به الآفات تدفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قدها من هول الأرض طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أنت فتسجد وتنادى شفاع تشافى عليك الله صلى ما بدا النور وشاشا ما بدا النور وشاشا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دار مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وبك الرحمن نسأل وإله العرش كاسماء يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمال صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا به
mau'izah al-hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Salim bin Muhdar Al-Habshi, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى، وكمل السعود بأشرف مولود حوى شرفا وفضلا. نحمده تعالى على ما أستى، نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم وأعطى، نحمده سبحانه وتعالى على جميع إفضاله والآلاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا هذه النعم، وأن يبارك لنا في مقدم هذا الشهر العظيم، وأن يجعلنا فيه من الفائزين. اللهم صل وسلم على حبيبك النبي الأمين، واجمعنا به في اليقظة وفي المنام يا أرحم الراحمين، واحشرنا في زمرته وأحبابنا والمحبين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan manusia ataupun makhluk dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kelahiran beliau, yang mana malam di mana beliau dilahirkan memuliakan segala manusia ataupun segala makhluk yang ada di timur ataupun yang ada di barat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat tersebut kepada kita, dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat melihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan kita tertidur. قال الحبيب علي حبشي معنا فرح بالنبي، عسى علينا يدوم يا مرحبا، شهر رحماته علينا عموم. كان رضي الله عنهم يفرحون بمقدم هذا الشهر ويرتفعون فيه إلى المقامات العلية. يقول الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس في بعض قصائده: أسلافنا وأهلنا ليلهم في شهر ثالث وسابع إلى العلا الارتفاع. لهم ارتفاع خاص في شهر ثالث وشهر سابع، والشهر الثالث شهر ربيع. السنة تبدأ محرم وصفر وربيع الشهر الثالث، ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي شهر سابع وهو شهر رجب يرتفعون ببركة الاستغفار، وهكذا كانوا يفرحون. الله تعالى يقول لنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءنا متى هذا النبي؟ جاءنا في هذا الشهر الكريم، فوجب علينا تعظيم هذا الوقت، ووجب علينا تشريف هذا الزمن. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi di dalam qasidahnya beliau pernah berkata, ma'na farah bin Nabi asa alaina yadum. Kita bergembira dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama kita bergembira dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah agar kegembiraan tersebut akan senantiasa membersamai kita. Asa alaina yadum. Ya marhaban syahr rahmatu alaina umum. Ya marhaban syahr rahmatu alaina umum, dan selamat datang bulan daripada Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita memohon kepada Allah rahmatnya akan menyeluruhi kita semua. Yang mana para salafun salih itu kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal mereka bergembira, dan Allah memberikan magam yang tinggi kepada mereka yang bisa mereka dapatkan khususnya di bulan Rabiul Awal seperti ini. Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus pernah beliau berkata, para salafun salih terdahulu itu mereka di setiap bulan ketiga dan bulan ketujuh daripada bulan Hijriyah
yang mana mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang begitu tinggi. Yang yaitu bulan ketiga, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bulan ketujuh adalah bulan Rajab, bulan di mana Allah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian, kata Allah dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, seorang utusan dari kalangan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat baginya apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang punya perhatian yang begitu besar perhatiannya kepada kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kasih sayang yang begitu besar. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita? Beliau datang kepada kita yaitu kelahirannya di bulan Rabiul Awal seperti bulan ini. Allah Ta'ala يقول في كتابه واعلموا أن فيكم رسول الله فهو في قلب كل مؤمن وإن كان قد انتقل للدار الآخرة ولكنه مع كل مؤمن. يقول أحد الصالحين لو غاب عني النبي لحظة ما عددت نفسي من المؤمنين. لا إله إلا الله. فهكذا المؤمنين أنت في كل صلاة تقول السلام عليك أيها النبي، تخاطبه بكاف الخطاب، كاف في الحاضر. فالذي يقول أن النبي مات هذا غبي ما يفهم شيء. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره وحي في قلوب المؤمنين وحي في مجالس المؤمنين وحاضر مع المؤمنين في كل لحظاتهم، يتشخصونه صلى الله عليه وآله وسلم في كل مجالسهم. هكذا يقول الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'lamu anna fikum rasulullah, dan ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian, pada kalian itu ada Rasulullah, ada utusan Allah Subhanahu wa taala. Para mufassirin mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ada di dalam hati seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama setiap seorang mukmin. Bahkan orang yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah meninggal, ini adalah perkataan orang yang bodoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa hidup di kuburnya, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu hidup di dalam kuburnya, hidup di dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau akan selalu hidup dan dikenang di setiap majlis-majlis ataupun perkumpulan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. قال أهل السير أنه عند وضع ساعة الوضع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول سيدتنا آمنة أم النبي خرج قال خرج معه نور أضاء لها قصور بصرى، وهي كانت في مكة، وقصور بصرى في نواحي الشام. فهكذا رأت المسافة العظيمة، الكون كله أضاء. يقول فيها حبيب علي حبشي في بعض قصائده وساعة الوضع صار الليل مثل الصباح. ساعة الوضع صار الليل مثل الكون كله فرح بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكون كله طرب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، سعد. كلها المخلوقات كانت منتظرة لحظة نزوله إلى هذه الدنيا، فسعدت المخلوقات وسعدت الكائنات. والكون كله لبى له بالتشميت حين صاح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول حبيب علي حبشي فإن طربنا فإن فرحنا فما في ذا الطرب من جناح. الكون كله فرح وأنت يا الإنسان ما بتفرح، فإن طربنا فما في ذا الطرب من جناح. Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala wa ardhah, dalam riwayat beliau menggambarkan bagaimana detik-detik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Beliau katakan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, maka keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cahaya, bahkan di dalam riwayat itu menerangi bahkan dengan jarak pandang 2 bulan atau sampai istana-istana yang berada di Syam pada saat itu terlihat
terlihat oleh Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, padahal beliau berada di Mekah. Dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam semuanya, makhluk yang ada ini semua bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Semua senang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua berbahagia dan semua mendapatkan kebahagiaan dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam qasidahnya beliau katakan, saat detik-detik Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan itu, kata beliau, sa'atil wad'i sara al-lail mithlu sabah. Saat beliau dilahirkan, malam itu terasa seperti pagi, saking terangnya cahaya atau nur yang keluar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan juga dalam qasidahnya, kalau kita bergembira dengan kelahiran beliau, maka kegembiraan itu bukanlah suatu kesalahan ataupun suatu yang tidak baik. Alam makhluk semuanya bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Bahkan mereka menunggu saat-saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala. لذلك بسطوا لكم هذه الموائد العظيمة. سوف تنتقلون ما شاء الله من روضة إلى روضة، ومن روحة إلى روحة، ومن فرح إلى فرح، ومن سرور إلى سرور في هذه الليالي المباركة. اغتنموا حضور هذا، واجعلوا لكم نيات صالحة، واجعلوا لكم مقاصد حسنة تفرحون وتسعدون بها. يفرح منكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حبيب علي حبشي أيضا: موائد الخير مبسوطة لمن با يرد. موائد الخير مبسوطة، ليس موائد أكل، وليس موائد شبع والعياذ بالله، وليس موائد شهوات، ولكنها موائد روحية، موائد عظيمة لها لذات عظيمة. موائد الخير مبسوطة لمن با يرد في شهر فيه النبي المختار طه ولد. شهر العطاء والمدد، وين الذي يستمد؟ يقول شهر عطاء ومدد، وين الذي يستمد؟ من الذي عنده الاستعداد للاستمداد؟ نسأل الله تعالى أن يهيئ قلوبنا لهذا المدد. Kemudian di hari-hari yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan kepada kita yaitu jamuan yang begitu besar di malam-malam di bulan Rabiul Awal. Kita akan berpindah dari satu kegembiraan yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain, dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain, ya, yang mana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam qasidahnya beliau katakan, mawaidul khair mabsutatun liman bayarid, bahwasanya hidangan-hidangan ataupun jamuan-jamuannya Allah Subhanahu wa taala, jamuan-jamuan yang begitu mulia, yang begitu baik, dibentangkan bagi siapa? Liman bayarid, bagi mereka yang menginginkannya. Kapan itu? Di bulan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Bulan ini kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah bulan pemberian, yakni pemberian Allah di bulan ini begitu besar. Anugerah Allah Subhanahu wa taala begitu besar, tapi bagi siapa? Bagi mereka yang menginginkannya, bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk mendapatkan itu semua. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini Allah menjadikan orang-orang yang pantas yang mendapatkan jamuan-jamuan tersebut ataupun kebaikan-kebaikan tersebut. سلف رضي الله عنهم كما يقول حبيب علوي بن شهاب في كلامه: كانوا يحيون سيرة النبي في هذا الشهر، في أولادهم، في نسائهم، يحببون هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنفسهم، يحببونه لأولادهم، يحببونه لزوجاتهم، يحببونه لمحبيهم، وذلك بكثرة ذكره صلى الله عليه وسلم. قال: ما من منزل في البيت إلا ويقرؤون سيرة النبي. كم غرفة عنده في البيت؟ 2 3 4 5 10 غرف، يقرأ في كل غرفة. ما يمر شهر ربيع أول إلا وقد قرأ في بيته في كل غرفة قرأ المولد وقرأ السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم. يتهيئون لهذه النزولات والتنزلات. ولكن شو العطاء؟ ما يعطى للذي قلبه وسخ. نعطيكم مثال على ذلك. إذا جيت بغيت لبن صافي، لبن أبيض صافي عند رجل وعندك وعاء، ولكن نظر الرجل إلى الوعاء قال لك هذا الوعاء فيه وسخ، أنا إن أعطيتك اللبن وشربت اللبن أنت بيضرك هذا اللبن لأنه فيه وسخ وفيه سم، لذلك اغسل الوعاء هذا.
يغسل الوعاء أولا. وأنا ما بعطيك اللبن نعطيك السر هكذا يضيع سدى هذا السر. وهكذا الأسرار الله تعالى ينظر إلى القلوب، إن وجد فيها غش، وجد فيها حسد، وجد فيها بغض، ما يعطي السر. ولو تعرضت للسر هذا يقول لك الله تعالى أول صف، هذا صف الوعاء، صف القلب، توب إلى الله تعالى، ارجع، ابعد الحسد، ابعد البغضاء، صل رحمك، بر والديك، قم بواجباتك، قم بفرائضك. فإذا صفى هذا القلب أعطاك الله تعالى هذه الأسرار وهذه الأنوار. ما ينبغي لحاضر مولد وهو يترك صلاة الصبح، ما ينبغي لحاضر مولد وهو دائم على عقوق والدين والعياذ بالله، ما ينبغي إنسان يحافظ على المولد وهو قاطع لأرحامه. هذه كلها أوساخ تمنعك من العطاء. يظن نفسه أنه خير ومن أهل الخير ولكنه مقطوع والعياذ بالله، لأنه كما يقال يصيد الشعرة ويخطي البعرة، يصيد الأمر الدقيق ويخطي الأمر الكبير. أول قم بالواجب ثم احضر مجلس المولد، الله تعالى بعد ذلك سيهيئك للعطاء ويعطيك من الأسرار والأنوار الكبيرة إن شاء الله تعالى. Kemudian para salafun salih sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Alwi bin Syihab, mereka di bulan Maulid seperti ini menghidupkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu banyak membaca sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya Maulid seperti yang kita baca pada malam hari ini. Kata beliau, tidak ada, kalau mereka di dalam rumah itu ada kamar-kamar, satu rumah ada 3 kamar, 4 atau bahkan lebih, maka tidak lewat bulan Rabiul Awal kecuali di setiap kamar itu telah mereka bacakan daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan mereka melakukan itu untuk mempersiapkan diri atau untuk mempantaskan diri mereka demi mendapatkan kebaikan ataupun pemberian Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal seperti ini. Karena tidak mungkin kita mendapatkan kebaikan kalau hati kita ini kotor. Tidak mungkin Allah akan kasih sama kita rahasianya ataupun kebaikannya, pemberiannya, anugerahnya kalau Allah mendapati hati kita ini tidak pantas untuk menerimanya. Kalau mendapati diri kita tidak pantas. Perumpamaannya kata beliau sama seperti kalau ada orang mau kasih sama kita susu, minuman yang mahal. Tapi begitu mau dikasih sama kita, wadah yang kita punya, gelas yang kita persiapkan, gelasnya kotor. Ada kotoran di situ atau bahkan ada racunnya. Mana kalau pemberian susu tadi dituangkan di gelas tersebut, kalau kita meminumnya maka akan mendatangkan kemudaratan bagi kita, bukan mendatangkan kebaikan. Tidak akan mendapatkan manfaat dari susu tersebut. Jadi bagaimana pantasnya? Bersihkan terlebih dahulu wadah yang kita punya. Begitu juga pantaskan diri kita untuk mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati kita. Bersihkan diri kita terlebih dahulu daripada kotoran-kotoran tersebut. Dengan apa? Dengan kita menjaga salat 5 waktu kita, jaga bakti kita kepada 2 orang tua kita dengan menyambung tali silaturahim, dengan tidak menyinggung satu sama lain dan lain sebagainya. Yang seperti itu, yang kewajiban itu patut kita jaga terlebih dahulu. Jangan sampai ada yang di antara kita hadir maulid tapi salat subuhnya dia tinggalkan. Hadir maulid tidak pernah tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadir maulid tapi dia memutus tali silaturahimnya. Ini tidak akan mendapatkan manfaat ataupun sir daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal seperti ini. ولا يضركم قول المعاندين والمثبطين والعياذ بالله. نرى الآن تكثر الكلاب النابحة والعياذ بالله، كما يقال القافلة تمشي والكلاب تنبح. تراهم هذول معادين للنبي، يقول فيهم سمعتم القصيدة التي أتينا بها: يا معادي النبي ما لك بنقمته قدرة. يقول له حبيب علي حبشي خل عنك اعتراضك قبل يغشاك قهره. وذا قهر محمد بن عبد الله، وقهر محمد هو من قهر الله سبحانه وتعالى. بأصيبك قد جيت في زله كبيرة وهفوة، تكره الجمع اللي فيه النبي طاب ذكره؟ تكره الجمع اللي فيه النبي طاب ذكره؟ ايش العقول هذه التي أضلها الله تعالى؟ اكره الجمع اللي فيه الفسق، اللي فيه الغانيات، اللي فيه والعياذ بالله الفاسقات. ما تتكلم، ما رأيناك تتكلم عليه. ولكن عندما يجتمع الناس لمحبة النبي، تلاوة آيات الله، الاجتماع على الخير،
للتناصح، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا في مجالسنا، لإطعام الطعام، للصدقات، للبركات، للتزاور، للتحابب، للتآخي، مقاصد عظيمة وقيمت لها هذه المجالس. تكره الجمع اللي فيه النبي طاب ذكره وطابت أخلاقه وطابت أوصافه ويحبب فيه النبي للناس والعياذ بالله، ولكن لا يغركم ذلك، لا يثبطكم. بتسمعون كثير وبعضهم من يعد نفسه الشيخ، وبعضه يعد نفسه بروفيسور، وبعض يعد نفسه دكتور والعياذ بالله، وكل أبوهم حطب لجهنم والعياذ بالله، لأنهم يعادون النبي. ولكن أنتم خذوا بقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله تعالى علينا جعلنا من أمة محمد، فضل الله تعالى علينا أوجدنا بفضل الله ورحمته، ورحمته محمد الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الآية تفسر الأخرى. هكذا ونسعد بالنبي ونفرح بالنبي ونجعل لنا نيات عظيمة ونجعل لنا مقاصد حسنة ونرتقي، ولا ننسى من الصلاة عليه. لا نكتفي في الصلاة على النبي التي نصليها في المولد، أقل شيء، أقل كما يقول أهل العلماء أقل الإكثار أن يصلي الإنسان على النبي في اليوم والليلة 300 مرة. هذا في ربيع أقل شيء تعطي النبي من وقتك جزء ربع ساعة تصلي 300 مرة أقل شيء. وأما المحبين وأما أهل الشوق وأهل التوق هذول لهم أعداد كبيرة، قالوا أجعل لك وقتي كله صلاة. هذا المحبين قالوا إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. نسأل الله تعالى أن يحببنا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفنا قدر هذا الحبيب، يعرفنا قدر ما جاء به من الأحكام وما جاء به من الأوصاف عن الله تعالى، ويرقينا إلى المقامات العلية، يرينا وجهه العظيم والكريم في المنام واليقظة، ويربطنا به وبآله وبأصحابه، ولا يخلفنا عن ركبهم، ويحشرنا معهم إن شاء الله، ويسقينا بيده الشريفة من حوضه الشريف، إنه على ما يشاء قدير. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Dan kemudian beliau berpesan, jangan pernah kalian mempedulikan orang-orang yang berkata di luar sana bahwasanya perkumpulan yang seperti ini adalah perkumpulan yang tidak baik. Orang-orang yang tidak suka dengan perkumpulan maulid yang seperti ini. Beliau mengibaratkan tadi, beliau katakan anggap seperti peribahasa kafilah berlalu, anjing bergonggong kafilah berlalu. Tidak perlu kita pedulikan. Cukup yang kita pegang, yang kita fahami adalah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah perintahkan kepada kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dan dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan kedua hal tersebut bergembiralah kalian. Wabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, karena itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan daripada dunia kalian. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam, segenap alam. Yang mana ayat kedua menafsirkan makna daripada ayat yang pertama. Tidak perlu kita pedulikan apa yang orang-orang katakan di luar sana. Al-Habib Ali di dalam qasidah Habib Ali Habsyi mengatakan, ini perkumpulan yang seperti ini kita memuji kepada Nabi SAW, kita tidak dikumpulkan kecuali ingin mempererat persaudaraan kita, menjalin tali silaturahim, kita membaca daripada sirah Nabi SAW, kemudian ingin mencintai Nabi SAW di dalam majlis kita seperti ini. Kemudian kalian mau memusuhinya, sedangkan di luar sana ada banyak perkumpulan-perkumpulan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah kami mendengar kalian menegur daripada perkumpulan tersebut. Tidak pernah kalian berbicara tentang perkumpulan yang tidak baik yang seperti itu. Lantas perkumpulan yang seperti ini yang mendekatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian ingin memusuhi kami ataupun mencegah kita untuk hadir di tempat yang seperti ini. Kemudian beliau sampaikan juga untuk jangan sampai kita merasa puas, khususnya di bulan Rabiul Awal, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa cukup daripada
salawat yang kita baca di dalam salat ataupun selesai salat yang rutinitas kita yang kita jaga. Jangan merasa cukup. Paling tidak kata para ulama, orang itu dikategorikan banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia bersalawat tidak kurang dari 300 kali satu hari. 300 kali satu hari, maka dia masuk dalam kategori orang yang memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang awam, tapi bagi orang-orang yang pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kerinduan kepada Rasulullah, sebagaimana kata sahabat tersebut, idzan aj'alu laka min salati kulliha ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, hariku semuanya saya jadikan untuk bersalawat kepadamu. Nah, ini sifat daripada orang yang pecinta, orang yang rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menutup dengan doa yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut untuk kita, untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang hadir maupun yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Ini saja yang dapat kami terjemahkan dari apa yang beliau sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahul habib khairal jaza wa 'alal mutarjim. Kemudian sama-sama kita dengarkan nasihat ataupun syama'il daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan disampaikan oleh Sayyid Alwi bin Zain Al-Habsyi. فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di malam yang mulia ini, malam daripada malam bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuka dengan malam pertama daripada Maulid Arba'in, malam di mana kita mencari di dalam majlis-majlis yang seperti ini ketenangan yang dirasakan bagi mereka yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru duduk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis yang seperti ini, mendapatkan begitu banyak ketenangan di dalam diri kita. Ketenangan ini mungkin hanya percikan, hanya pantulan daripada ketenangan yang didapatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga digambarkan dari mana ketenangan yang mereka dapatkan ketika mereka duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang singgap. Bagaimana ketenangan yang begitu besar yang mereka dapatkan, yang insya Allah kita berharap di majlis-majlis yang kita hadirkan kita bisa juga mendapatkan ketenangan itu, bisa duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketenangan ini yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keseharian kita. Terkhusus di akhir zaman seperti ini. Jadi insya Allah kita di 40 malam daripada Maulid Arba'in ini, insya Allah setiap malam kita akan mendengarkan sedikit. Tidak pantas sebenarnya dikatakan sedikit. Karena satu dari Rasulullah SAW bisa memasukkan kita ke dalam surga. Satu yang kita ketahui dari Rasulullah, kalau kita bisa berpegang dengannya, bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mendengarkan daripada tidak pantas dikatakan sedikit, daripada sesuatu daripada Rasulullah SAW. Setiap malamnya akan kita dengarkan, sehingga Sayyidina Hasan sendiri daripada cucu Rasulullah, dia pernah datang kepada Ummu Hani daripada khalnya, pamannya.
Ummu Hani putra daripada Khadijah, Sayyidatuna Khadijah, bukan dari suami Rasulullah, sebelum dari Rasulullah. Dia bilang, ya Khal, wahai Khal, ceritakan saya tentang kakekku Rasulullah, ata'allaku bihi, sehingga saya jadikan pegangan dengan. Jadi insya Allah dalam 40 malam kita akan mendengarkan kisah-kisah dari Rasulullah SAW yang kita jadikan pegangan, sehingga kita mengenal Rasulullah SAW. Kalau kita sudah mengenal Rasulullah, pasti akan jatuh cinta. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah, kata para ulama. Siapa yang kenal, bergaul, duduk, dekat, tahu Rasulullah SAW pasti jatuh cinta. Tidak ada kesempurnaan daripada makhluk yang Allah ciptakan, yaitu semuanya ada dibungkus di dalam diri Rasulullah SAW. Sehingga 40 malam ini kita ingin lebih mengenal Rasulullah SAW. 40 malam ini kita ingin mengetahui perincian daripada tafsilan, daripada kegiatan sehari-hari daripada Rasulullah SAW untuk kita ikuti. Untuk kita ikuti, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzina yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihim khaba'is falladzina yu'minuna bih wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is alladzina wa yad'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allah bilang orang yang mengikutinya, orang yang beriman kepadanya. Falladzina amanu bihi wa azzaru, memuliakannya. Wattaba'u wa nasaru, menolongnya. Wattaba'u, dan mengikuti cahaya yang Allah turunkan kepadanya. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang sukses, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ingin raih daripada 40 hari ini, mengenal Rasulullah, melihat daripada keseharian Rasulullah, kegiatan Rasulullah, sehingga kita teladani. Karena agama Islam ini metode, dan sebaik-baik sosok yang menerapkan metode yang Allah turunkan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu bagaimana keislaman yang sempurna itu. Karena karena Sayyidatuna Aisyah pernah berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan Al-Quran. Juga 40 hari ini, 40 malam, insya Allah kita bergembira dengan malam-malam ini. Kita mau menjadi tim suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau menjadi tim suksesnya Rasulullah, menggemakan salawat, menggemakan syama'il Nabi, menggemakan daripada sirahnya Nabi, daripada sifatnya Rasulullah, akhlaknya Nabi, adabnya Nabi. Selama 40 hari kita mau jadi tim suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jadi tim suksesnya Nabi, sebagaimana perintahnya Allah tadi, wa nasaruh, menolongnya. Kalau kita mau jadi tim suksesnya Nabi, tidak mungkin rugi, tidak mungkin hina, tidak mungkin rendah, tidak mungkin kita mendapatkan kehinaan daripada dunia dan akhirat, tidak mungkin. Kalau kita sudah jadi tim suksesnya Nabi. Kalau kita lihat keadaan manusia, orang yang menjadi tim suksesnya orang lain, kita mendapatkan kadang dia dihinakan, direndahkan oleh orang yang dia dukung padahal. Tapi kalau kita dukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita akan mendapatkan itu semua. Kita mau jadi tim suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar di dalam perkataannya pernah berkata kepada murid-muridnya, kita orang, kata Habib Umar, di dalam ceramahnya kita orang, di dalam majlis, di dalam kegiatan, halagoh, pesantren, dan semua yang kita lakukan bukan untuk menampakkan ini saya. Bukan untuk menampakkan ini kelompokku, bukan untuk menampakkan ini keluargaku, bukan, kata Habib Umar. Yang kami ingin tampakkan ini akhlak, ini adab, ini Al-Quran,
ini syariat, ini Islam, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita ingin tampakkan kepada orang-orang. Ini loh akhlak Nabi, inilah sirahnya Nabi, inilah sejarahnya Nabi, inilah akhlaknya Nabi, inilah daripada syama'il Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita ingin jadikan, menjadikan diri kita tim suksesnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita jadikan kita tim suksesnya Rasulullah kepada siapa? Kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Kepada diri kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah di dalam hati kita. Posisinya di mana? Nomor berapa? Rasulullah di bawah harta kita, Rasulullah di bawah keluarga kita, Rasulullah di bawah keinginan kita. Kita jadikan Rasulullah naik sehingga menjadi yang paling utama di dalam hati kita. Karena di dalam Al-Quran Allah wanti-wanti kepada kita. Dalam Al-Quran Allah bilang, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakan kalau ayah kalian, anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, kekasih kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, harta kalian, wa tijaratan takhsawna kasadaha, dagangan kalian, pekerjaan kalian, wa masakinu tardaunaha, rumah-rumah yang kalian senangi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau itu semua lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang fatarabbasu. Hati-hati kata Allah. Ini ancaman yang sangat. Allah tidak sebutkan ancamannya, tapi Allah sembunyikan. Ini salah satu uslub di dalam Al-Qur'an yang sering dipakai di dalam Al-Quran. Kalau menunjukkan sesuatu yang besar, Allah tidak sebutkan, tapi Allah sembunyikan. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Allah wahyukan kepada hambanya ma'auha, yang telah Allah wahyukan. Apa itu? Artinya sesuatu yang besar. Ini juga uslub ini, cara ini biasa dipakai oleh orang tua kita. Dia bilang, coba tes, hati-hati. Nah, kalau orang tua begitu, dia tidak kasih tahu hukumannya apa, tapi dia bilang hati-hati. Artinya besar itu. Begitu Allah pakai kepada kita. Fatarabbasu, hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua lebih dicintai, kalian lebih cintai itu semua daripada Allah dan Rasulnya dan jihad, fatarabbasu, hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai situ ancamannya. Bahkan Allah kategorikan orang tersebut menjadi orang fasik. Wallahu la yuhibbul fasikin. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, jadi ini yang kita ingin jadikan diri kita tim sukses. Tim sukses Rasulullah terhadap diri kita dulu. Setiap saat, setiap majelis, setiap hadir di dalam perkumpulan ini, koreksi diri kita. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Jazallahu sayyida khairal jaza. Dan kita dengarkan sesama apa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhsin bin Ali bin Husain Al-Habsyi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin wal qail wa innaka la ala khuluqin azim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al qail innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarak ini kita masih diberi kesempatan umur panjang oleh Allah sehingga kita berada di Majma'ul Khair, kumpulan kebaikan, kumpulan di mana kita ini memperingati sosok yang tidak bisa kita lupakan. Sesaat kita tadi Ustaz Habib sudah bilang tidak bisa lupakan. Oleh karena itu kalau ente lupa Rasulullah, satu hari ente tidak baca namanya Nabi, tidak sebut namanya Nabi, ente tidak bukan Muslim.
yang kita sebut dalam tasyahud selalu gitu tuh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tidak boleh Rasulullah hilang dari hati ente walaupun dia sudah mati. Ini yang Habib bilang tadi, masya Allah ini Rasulullah ini ya. Jadi orang kalau ada sudah bilang saya sudah lupa Rasulullah, saya tidak tahu, Allah hormati. Imannya ini terganggu ini ya. Ini kenapa? Kenapa Rasulullah sudah tidak bisa dilupakan dari hati? Kenapa? Ini sosok yang membawa kita kepada kebahagiaan hidup. Ente tidak akan ngapa ini kebahagiaan hidup kalau tidak ikut Rasulullah, tidak ada. Ente tidak tahu nilai-nilai dalam kehidupan ini kalau tidak hidup dengan Rasulullah, tidak hidup. Tadi anak ayat yang saya baca tadi itu yang ini saya cepat ini karena ini Habib bilang jangan lama-lama Habib, capek sudah. Saya kata ringkas ini bicara. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, tegur kau sana. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ini ayat luar biasa. Baru itu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sambungan ayat tapi saya tidak bahas ini ayat ini. Qul innani hadani rabbi ila siratin. Katakan ya Muhammad, innani hadani, Allah telah memberi petunjuk kepada saya. Nah, jalan yang lurus. Dinan qiyaman millata Ibrahim, suatu agama yang penuh dengan nilai-nilai. Penuh dengan nilai. Ini agama ini penuh dengan budi pengerti, nilai-nilai yang mengangkat manusia dari bukan manusia menjadi lebih dari malaikat. Orang kalau mau tahu manusia itu ya dari berakhlak ini bertuah. Cuma kita tidak tahu ini sudah apa itu akhlak. Padahal itu akhlak itu yang mengangkat dari manusia itu. Ada syair bilang salah satu innamal umamu ahlaguhum ma bagiyat fa in zahabat ahlaguhum zahabu. Fa in humu zahabat ahlaguhum zahabu. Sah? Nasi itu. Dia bilang ini innamal umamu akhlaq. Kalau bilang itu umat mau berkekal selama dia punya akhlak ada. Kalau sudah pergi akhlaknya tidak ada lagi itu umat itu. Ini akhlak di sini, akhlak yang dituntut sama ini yang menghubungkan kita dengan Allah. Banyak akhlak juga manusia. Kalau di Eropa itu mereka punya akhlak, tapi untuk kebaikan dunia mereka tarafkan di negeri mereka. Karena mereka mau maju negara mereka pakai akhlak. Akhlak dalam dalam segala berpolitik mereka punya akhlak. Orang barat itu berpolitik punya akhlak. Oleh karena itu orang barat, masya Allah negaranya tidak pernah ada karena mereka berpolitik dengan akhlak budi pengerti. Saya baca berapa hari lalu ada satu orang menteri ini dia lambat datang 10 menit. Ada acara sudah 10 menit dia minta mundur. Kenapa? Karena saya terlambat. Kalau kita barangkali sudah lebih dari itu sudah tetap dia berang. Ini karena merasa Perdana Menteri bilang jangan ente Anda butuh. Tidak, saya salah, saya mundur. Banyak ini itu negara maju begitu. Mereka tahu yang membuat mereka maju ini budi pengerti etika. Nah, kalau kita bilang etika ini, etika ini perlu dalam kehidupan. Dalam kehidupan apa? Kalau sudah tiada etika ini negara ini akan hancur. Etika dalam berpolitik, etika bermasyarakat, etika ini yang paling penting sekarang itu etika berpolitik ini sudah yang tidak ada ini ya. Ini etika ini. Kalau etika ini ada dalam segala-galanya, ini dunia indah, politik indah, semua indah. Itu Amerika. Itu Amerika kalau tiada etika politiknya. Seperti model kita. Tidak mungkin itu gubernur New York jadi apa itu? Jadi orang muslim jadi wali kota, tidak mungkin. Pasti orang apa. Tapi karena mereka jaga ini sistemnya mereka supaya mereka menghasilkan pemimpin yang betul-betul dicintai, yang betul memperhatikan rakyat, dicintai rakyat, mereka jaga ini sistem dan beretika dalam berpolitik sehingga pemimpin siapa saja yang maju kalau sudah dicintai rakyat pasti dia jadi. Tidak bisa sempat bermain uang karena mereka sistemnya jadi jaga. Begitu selesai pemilu, jadi presiden. Kita jadi habis pemilu 1 bulan, ting. Yang tidak mustahil jadi mustahil, yang tidak terjadi jadi terjadi semua. Kenapa? Tidak beretika kita. Kita negara ini masih belajar lagi.
Ya, insya Allah menuju ke situ kita punya negara. Ini kita bicara etika tadi, ini akhlak. Wa inna kala ala khuluqin Nabi ini dinan qiyamah millata Ibrahim, so, agama yang penuh dengan etika, nilai-nilai kebaikan manusia. Sesuatu itu menjadi karena ada nilai. Nah, kalau kita sudah manusia tidak tahu nilai, tidak ada yang nomor satu, tidak ada nomor dua, ini negara tidak akan semua ada nilai. Ente sekolah juga ada harus nilai. Ente ada ijazah tidak? Ente ada ijazah. Ijazah. Ini bagus ijazahnya. Nah, itu masuk perusahaan saja harus ada ijazah begitu, masya Allah, dinilai ijazahnya. Tapi bukan ijazah bodong loh. Begitu negara kita sudah bukan begitu ya, itu jadinya negara kita ini bodong-bodong. Ya, jadi perlu itu nilai itu perlu itu ya. Jadi ini yang perlu kita Jadi apa yang kita peringati saat ini Islam ini yang kita peringati ini Maulid ini memperingati suatu resep yang kita peringati untuk bagaimana memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat kita, memperbaiki keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Mau kita punya diri disayangi, dicintai orang, kita punya akhlak. Orang bilang kalau kita berakhlak, kalau seseorang itu berakhlak, biar dia orang jauh seperti keluarga adanya di tengah kita. Kenapa? Karena akhlak, masya Allah. Kalau dia berakhlak, seorang itu berakhlak, biar dia ada orang asing dari mana kalau ada di tengah kita, seperti keluarga di tengah kita. Tapi kalau kita tidak berakhlak, biar kita di tengah keluarga seperti orang asing di tengah kita. Kenapa? Karena dia disuka. Begitu dia, lagi datang. Itu karena tidak berakhlak ya. Jadi kalau orang berakhlak, biar orang jauh seperti keluarga di tengah kita. Kalau tidak berakhlak, tidak budi pengerti, biar orang jauh, biar orang dekat keluarga seperti orang asing di tengah kita. Kenapa kita sudah kenapa tidak ada budi pengerti? Ini akhlak ini. Nah, ini memperbaiki kita punya keluarga semua sampai negara kita. Kalau negara ini punya akhlak budi pengerti, etika dalam berpolitik, berini dan segala-galanya diterapkan, insya Allah ini negara maju. Saya baca konten ini, saya suka baca konten ini. Ada satu, barangkali kalian baca juga barangkali. Satu, ini wisatawan dari Indonesia, dia ke Amsterdam. Tengah malam dia keluar dengan mobil dengan satu sopir, dia panggil semuanya keluar gitu. Tengah malam dia keluar, rupanya lampu merah. Lampu merah, tidak ada mobil. Dia bilang, Pak, tidak ada lampu merah, jalan saja Pak. Dia bilang, Pak, saya ini 40 tahun saya jaga disiplin saya punya diri ini supaya tidak melanggar. Bapak mau suruh rusak dalam apa yang saya 40 tahun saya bilang untuk diri saya, untuk melanggar yang ini. Tidak mau saya, Pak. Bagaimana itu orang barat itu? Padahal tidak ada mobil, dia bilang langgar. Tidak, Pak. 40 tahun kami punya diri dengan yang begini ini supaya tidak melanggar. Kalau Bapak mau suruh saya mau langgar sesaat ini. Dengan ini bukan main. Nah itu. Ini untuk kebaikan dunia saja mereka begitu. Apa kita ini bukan dunia dan akhirat kita dapat. Istiqamah. Kita nilainya, kita punya etika ini untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita kerjakan untuk apa? Untuknya. Karena ini orang berakhlak ini magamnya luar biasa. Dalam salah satu hadis kalau tidak salah, orang yang berakhlak itu sama dengan orang yang puasa terus menerus tidak berbuka, dan sama dengan orang sembahyang tengah malam tidak apa itu? Ada tulisan itu hadis kan. Orang kalau punya akhlak karimah itu sama dengan dia berpuasa tidak buka-buka, dan sama dia dengan salat lail tidak selama-lamanya, tidak dulu. Bagaimana pahalanya? Ini akhlak. Dan Rasulullah diangkat jadi nabi itu dia punya bukan karena dia ini. Wa inna apa? Dia punya apa nih? Sebab wa inna kala ala khuluqin azim. Ya Muhammad, ente anak karena ente punya akhlak budi pengertian tinggi sampai saya angkat jadi nabi. Jadi orang ini perlu etika ini Nabi. Jadi kita ini dengan Rasulullah supaya kita dapat kecaprek apa mendapat sedikit. Masya Allah ini Habib.
dapat ini tampias ini agama ini apa ini akhlak Rasulullah. Akhlak ini akhlak banyak dalam Islam. Tiada agama membahas etika seperti Islam, tidak ada. Luar biasa ini Islam. Buku akhlak buku ini kalau diterangkan ini akhlak barangkali bulan-bulan tidak selesai. Satu berbuku-buku itu dikarang ini akhlak budi pengerti dalam Islam ini. Nah, inilah faedah. Mudah-mudahan ya dengan kita berkhidmat dengan Rasulullah ini, berkhidmat dengan Maulid Nabi ini, insya Allah kita menjadi orang-orang yang bahagia. Kenapa? Karena orang yang paling bahagia di dunia ini sudah tidak ada lagi lebih dari Rasulullah. Rasulullah itu kebahagiaan hidupnya luar biasa. Walaupun kalau kita lihat itu Rasulullah punya jalan hidup, susah ini, dihantam sini. Ya itu ente pula, ente kan melihat jalan hidupnya susah. Tapi ente tidak tahu dia punya hati. Rasulullah itu. Dia berjuang untuk umatnya, untuk ininya. Sama dengan seorang ibu. Seorang ibu berjuang untuk anaknya. Sudah capek urus anaknya. Di ini. Anaknya sakit, dia rawat. Pernah dengar ibu itu mengeluh. Capek saya urus, saya punya anak. Pernah capek. Tanya sama ibu-ibu. Tidak pernah ada ibu-ibu mengeluh. Sabar dia. Tapi begitu anaknya sudah jadi sembuh atau baik. Ya Allah, menangis dia bahagia. Ya Allah, saya punya anak sudah baik. Ya Allah, menangis. Bahagianya ibu itu Rasulullah lebih dari itu. Bahagianya Rasulullah. Bahagianya Rasulullah lebih dari seorang ibu yang lihat anaknya berhasil atau apa. Rasulullah lebih dari itu. Rasulullah punya bahagia setiap saat ketika dia menghadap sama Allah. Menghadap sama Allah, bertemu dengan Allah dalam sembahyang, itu sudah wa ja'ala gurrata aini fis shalah. Wa ja'ala gurrata aini fis shalah. Hubbiba ilayya dunyakum bi thalathin. Menjadi indah dunia kamu ini karena 3 hal. Rasulullah bilang al-itir apa? Wangi-wangian, tuman nisa, wanita. Ini jangan bilang wanita ini kan ini fitrah, fitrah. Jangan lagi bilang fitrah, karena wanita ini sudah namanya sunnatullah. Saya tidak bicarakan semua orang itu. Wa ja'ala qurrata aini fis shalah. Tapi yang paling top ini. Dan Allah jadikan kesejukan mata saya, kebahagiaan saya, yang puncak kebahagiaan ini. Kesejukan mata kalian tahu apa? Garirul ain apa? Itu garirul ain itu artinya mata kita menjadi basah karena bahagia. Dan kalau kita berhasil lihat kita punya anak jadi ini, kita menangis. Namanya air mata apa ini? Air mata bahagia. Rasulullah ketika mau sembahyang itu, dia punya bahagia luar biasa. Dia tidak tahu kiri kan. Sayyidatuna Aisyah menyifatkan Rasulullah ketika karena Rasul idza tawajjaha ila shalah fa ka'annana la na'rifuhu wa la ya'rifuna. Rasulullah kalau menuju ke sembahyang seakan kita tidak kenal dia dan kami tidak kenal dia, tidak kenal kami. Kenapa? Karena Rasulullah ketika menuju sembahyang dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seakan menghadap sesuatu yang Masya Allah. Bagaimana kalau orang ketemu sesuatu yang luar biasa? Dia tidak tahu diri lagi, dia tidak tahu diri. Kadang-kadang dia tidak rasa. Seperti Nabiullah Yusuf, cerita Nabiullah Yusuf ini apa? Siti Zulaikha. Falamma samiat bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaqa'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj alaihim falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Ketika mereka lihat ini Sayyidina Yusuf, mana ini? Begitu lihat Sayyidina Yusuf, ya Allah, sementara potong tangan, buah-buah, dorong tidak sadar sudah potong tangan. Diambil pandangannya ini diambil dengan kecantikannya Nabi Yusuf ini. Itu ketika lihat Nabi Yusuf. Rasulullah lebih dari itu lihat ketemu dengan Allah kalau dalam sembahyang, lebih dari itu. Bagaimana bahagianya dia. Ini saja orang potong tangan tidak rasa. Ya, Rasulullah lebih dari itu lagi. Jadi wa ja'ala qurrata aini fis shalah. Boleh bayangkan Rasulullah setiap sembahyang dia rasa seperti berapa kali itu kebahagiaan. Coba itu. Ini sembahyang ini. Kita dalam hidup kita kapan kita bahagia menangis sampai menangis bahagia? Kapan? Bisa dihitung dengan dalam 1 bulan, 1 tahun barangkali 5 kali saja atau barangkali tidak ada sampai menangis.
Tapi Rasulullah setiap saatnya merasakan. Jadi Rasulullah ini manusia paling bahagia di dunia. Nah, ini yang kita mau dapat. Yang ingin kita ngapai bagaimana kita menjadi orang yang bahagia. Mengambil dengan ikut ini arba'in insya Allah. Insya Allah dengan berkat arba'in ini kita akan menggapai kebahagiaan hidup yang digapai oleh Rasulullah SAW dengan berkah kita mengikuti. Idza arad wa idza sakhiral ilahu unasan li sa'idin fahumus su'ada. Al-Busiri bilang, kalau satu orang sudah Allah gerakkan untuk mengikuti seorang yang baik, mengikuti maulid seorang yang baik, seorang yang bahagia, maka dia itulah orang yang bahagia juga. Kenapa? Karena kita mengikuti jejak, mengikuti maulid Rasulullah, jejak Rasulullah, ini mengikuti Rasulullah. Insya Allah kita kecerpik dengan berkat maulid ini. Barangkali ini sedikit, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aturan sudah mau baca doa ini. Tapi saya mau berikan bonus ini. Kita mau dengar Ustadz Husain sedikit ini. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu yang punya sound system ini yang paling bagus di Kota Palu. Saya tahu yang punya sound system ini. Makanya dari tadi saya lihat kenapa semua mengantuk. Saya kira dia kasih kecil. Rupanya mungkin so lapar semua ini. Dan saya paling suka baca ramah di saat orang lapar. Baru nguni rasa. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ala ashabihi masabihil gurar. Amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Fadil Habib Muhsin Al-Habshi Habib Salim wa sahibul bait Akhil Fadil Habib Idrus bin Ali Al-Habshi wal habaibul kiram Ustadz Ali, ini saudaraku ini semua, pokoknya para asatid, semua ustadz-ustadz, ada juga ustadzah-ustadzah di sana. Saya ingat di saat saya bikin acara maulid, ini Habib waktu maulid di rumah anak itu perempuan itu hanya di dalam rumah. Pertama begitu, di dalam rumah saja orang. Di teras itu saya kasih laki-laki semuanya, orang-orang tua saya taruh di situ. Yang lainnya di jalan. Lama kelamaan perempuan-perempuan sudah mulai banyak. Terus orang mulai protes, Ustadz masa orang di dalam terus baku saka apa semua, orang minta di teras. Akhirnya di teras dorang sekuasai. Anak kira kejadian ini hanya sama saya. Ternyata Habib Idrus bin Nasib juga begitu rupanya. Dorang sekuasai ini rumahnya Habib Idrus. Ya sudah alhamdulillah. Yang jelas memang kita kalau berbicara masalah wanita, kalau seandainya Anda selalu mendengar, Anda akan selamat dunia dan dengar. Ini ngoni tidak ikhlas, ngoni pemuka-muka dapat lihat memang. Ya, ini ngoni pemuka ini kelihatannya mau ngoni pe istri badengar. Tidak ada dalam sejarah wanita itu badengar, tidak ada. Yang badengar itu laki-laki. Yang badengar itu laki-laki. Itu sebab kenapa Allah kasih kelebihan kepada mereka berbicara. Beda dengan orang laki-laki. Orang laki-laki itu sedikit bicaranya. Makanya orang kalau dapat laki-laki banyak bicara, jangan-jangan perempuan dia. Begitu juga sebaliknya, kalau ada perempuan berdiam saja. Ada yang berceramah, dia cuma berdiam saja. Jangan-jangan laki-laki ada masuk di dalam situ. Kalau dia pakai cadar, harus buka dia cadar. Lihat baik-baik, jangan dia laki-laki. Ini harus kita jaga. Ini hal-hal yang seperti begini ini, kita orang anggap remeh. Padahal inilah yang terjadi di dalam hidup kita. Memang saya ini kadang-kadang suka bercanda dengan istri saya. Baru-baru Habib saya lupa itu ada istilah, ada istilah perkawinan itu apa, kalau hari perkawinan itu apa istilahnya? Bukan wedding, adalah ini anak-anak sekarang ini dorang jadi hari tahu semua rupanya ngomongnya. Jadi satu kali anak dia punya istri, anak selalu lupa dia kasih ingat. Kita sampai hari perkawinan ini 20 tahun. Nabi ya Allah betul. Dia bilang ada yang doakan. Apa? Dia bilang mudah-mudahan sampai di surga. Anak terus bilang, mau baku dapat dengan lagi. Ini jadi masalah.
Ini jadi masalah. Ini Ustaz Ali Imran paham sudah. Artinya sudahlah, orang masuk sama-sama, tapi cari masing-masing. Jangan lagi beku dapat dengan. Artinya ini semua laki-laki yang hadir seperti itu niatnya. Artinya sudahlah di dunia saja disiksa, jangan sampai di akhirat lagi kita orang mau disiksa, iya kan? Ini kita orang bercerita apa adanya, yang ada yang terjadi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya seringkali sampaikan, ini di dalam Muqaddimato, dalam pembukaan daripada Maulid Arba'in. Saya seringkali sampaikan bahwasanya kita niat betul-betul, niat mulai ini malam. Niat pasang selama 40 hari ke depan. Jangan lagi kita pakai pilih-pilih rumah. Semua rumah kita ikuti, semua rumah ada orang begitu. Ada Habib begitu Habib, dia tahu. Dia kan sudah dikirim jadwal sama Haidir. Haidir sudah kirim di grup. Dia tahu, oh ini sini sadap sudah makanan-makanan sama sadap, anak mau datang. Awas memang yang begitu-begitu. Kita ingat oleh pemuka. Jangan pilih-pilih. Setiap kali ada orang undang, datang. Setiap kali ada orang undang, kita datang. Saya pernah Habib, saya sampaikan, ini baru-baru, belum lama saya kejadian. Saya diundang ceramah. Saya pun pergi ceramah. Di dalam perjalanan terjadi dialog. Saya sampaikan sama dia. Syuf, insya Allah hari Sabtu tanggal 15 Agustus, saya itu dengan jamaah-jamaah Maulid Arba'in, kumpulan daripada semua majelis yang ada di Kota Palu itu akan melaksanakan hari keduanya di tempat saya di pondok pesantren. Jadi saya undang sama ente. Apa dia bilang? Bagus dia punya perkataan. Apa dia bilang? Oh Ustadz, nanti saya lihat kalau saya tidak sibuk. Ini bahasa ini sering kali terjadi. Ya kan kita orang kalau diundang, oh iya kalau anak tidak sibuk, anak terus bilang pada dia begini. Ini bukan anak yang undang sama ente. Kalau ente anak tidak terlalu butuh sebenarnya. Yang undang ini acaranya Nabi Muhammad SAW. Ente harus tanamkan dalam hatimu itu. Anak cuma mau tanya saja sama ente begini. Kalau seandainya anak bilang sama ente, Syuf, ente uang besok maghrib ada di pondok anak. 300 juta, contoh. Kemudian saya bilang sama kamu, kamu pergi ambil di itu waktunya itu hanya maghrib sampai isya, jam 8 selesai, ente tidak dapat lagi. Menurut ente, kalau ente tahu ente uang ada di sana 300 juta, ente mau datang, oh kalau begitu Ustadz sampai yang subuh di sana, nah Ustadz. Nah. Ketahuilah kita menghadiri tempat-tempat seperti ini, seperti yang disampaikan tadi oleh para habaib, bahwasanya jauh lebih mulia daripada nikmatnya dunia ini. Kita butuh kelak nanti yaumil qiyamah, Nabi Muhammad SAW ingat dengan kita, hanya itu saja kita butuh. Kalau seandainya ada orang yang dilihat oleh Nabi Muhammad, dia bakal selamat sudah. Dia bakal selamat. Ingat, di waktu nanti kita orang ini acara pembuka saja. Kalau pembuka itu kita pakai penceramah banyak, tidak ada apa-apa. Pembukaan dengan penutupan harus banyak penceramah. Nanti di waktu-waktu perjalanan ini jam 8 selesai. Ingat, sholat dulu. Kan habis sholat maghrib, baru kita baca maulid, habis itu tausiah, habis itu kita sholat isya. Ya kan? Sholat isya, habis sholat isya ingat. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, "Ma nahaitukum anhu fantahu." Kata Nabi Muhammad, apa yang aku larang kepada kalian, jauhi itu semua. Apapun itu. Wa ma amartukum minhu fa'tuhu minhu mastata'tum. Kata Nabi Muhammad, apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Ingat baik-baik, ini harus digarisbawahi. Lakukan semampu kalian. Ini sebentar nanti kita orang mau sholat isya. Kita orang sholat isya dulu, tapi habis sholat isya ada sholat ba'diyah. Ente, tidak usah ya Han mau sholat ba'diyah lama-lama. Allahu Akbar, boleh lebih dari Habib Idrus, tidak usah. Ente tidak usah lagi pakai sholat ba'diyah. Kenapa? Takutnya nanti waktu mau makan orang tidak batunggu bangana. Ini pelama lagi dia. Ini gara-gara ngana. So lapar terus ngana yang bikin masalah kepada orang lain, akhirnya jadi masalah. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kita lakukan semampu kita.
Itu maksudnya masalah-masalah sunnah. Ada sholat ba'diyah, apalagi sholat maghrib. Ada sholat maghrib itu ada sholat ba'diyah, ada sholat sunnah awabin. Tidak usah lagi ya itu sholat sunnah awabin 6 rakaat. Orang baku tunggu pengen mau baca. Tunggu pengen. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad semampu kita. Habis sholat isya nanti langsung sholat sunnah ba'diyah. Kalau yang mau sholat sunnah ba'diyah jangan terlalu baca panjang-panjang. Tidak usah bakas kasih tunjuk. Ente ini ahli ibadah, tidak usah. Ente sudah datang di sini, ente sudah sholat isya, sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semua mendapatkan rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jal itiman hadza itiman marhumah wa tafarrugina min ba'di tafarrugan ma'sumah wa la tada' lana ya rabbana fi hadzal makan dhanban illa ghafarta wa la hamman illa faradta wa la daynan illa gadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taj'al akhir kalamina minad dunya qauluhu, semuanya ucapkan dengan sekeras-kerasnya kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa bi anubatu insyaallah taala minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyatu li na'ti man awsafu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban misra'iri qad da'a li madihi saffati rabbina wa hadana. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. آمين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى فقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين والساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترونا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. وقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك
المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد بحق الفاتحة وسر الفاتحة وذهب المزاني والقرآن أفتفدنا بكل خير وأنت من أهل الخير أن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وبناتنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس ودير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير وموت لكل خير ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي اغفر لنا ولوالدينا ربي اغفر لنا ولوالدينا ربي اغفر لنا ولوالدهم كما ربونا صغارا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم عاف أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Yang mau wudu di sana, di mobil sana ada tempat wudu. Ayo azan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim.